بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا کب ختم ہوگا؟ کیا اس سال کے اختتام پر انسانیت کو اس پینڈیمک سے، اس وبا سے نجات مل جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو بہت سائنٹیفک ہو، اس کے پیچھے دلیل ہو، اس کے پیچھے ایک تحقیق ہو، اس کے پیچھے ریسرچ ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ ماہرین کی طرف سے آنے والا جواب ہو، طب کے ماہرین کی طرف سے، پینڈیمک کے ماہرین کی طرف سے، اور اس طرح کے جتنے جو ریسرچرز ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کب ختم ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک اتھینٹک جواب ہوگا اور بڑے واضح جواب ہوگا جس پر ہم اعتبار کر لیں گے۔ ایک جواب یہ ہے کہ انسان خود کیا سوچ رہے ہیں۔ جناب انسانوں سے پوچھیے، لوگوں سے پوچھیے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا تجربہ کیا کہتا ہے، ان کے مشاہدہ کیا کہتا ہے، ان کا وجدان کیا کہتا ہے کہ کب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے لیے عوامی رائے کو جاننے کے لیے ایک طریقہ جو رائے ہے اس کو آپ سروے کہتے ہیں۔ لوگ سروے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کب ختم ہونا ہے، لوگ اپنے تجربے کو بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کا تعلق ایک سروے سے ہے جو گیلپ نے کیا ہے۔ سائنٹیفک جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی طب کا ماہر، کوئی پینڈیمکس کا ماہر ہمیں اس کے بارے میں کوئی دو ٹوک بات نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ اب تک کہا گیا وہ مفروضے ہیں، کبھی ایک بات کہی گئی، کبھی دوسری بات کہی گئی، کبھی ایک بات کو رد کیا گیا، کبھی دوسری بات کو رد کیا گیا۔ محققین، ریسرچرز ہمیں روز ایک نئی بات بتاتے ہیں جو پچھلی بات سے مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ایسا ہی چل رہا ہے کہ جس میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ یہ متعین طور پہ کہنا کہ فلاں وقت پر یہ مرض ختم ہونے جا رہا ہے، یہ مشکل ہے بہت، اس لیے اس کا کوئی سائنٹیفک جواب نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گیلپ کا جو سروے وہ کیا کہتا ہے اور اس کے بارے میں پبلک پرسیپشنز کیا ہیں اور یہ پبلک پرسیپشنز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ گیلپ نے 3 سوال لوگوں کے سامنے رکھے اور دنیا کے 18 ممالک میں یہ سروے کیا گیا، تقریباً 1800 افراد کے سامنے، جو سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے سروے کا، اس کے سامنے 3 سوال رکھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کیا اس سال کے اختتام تک کورونا ختم ہو جائے گا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں 42% لوگوں نے کہا کہ کورونا ختم ہو جائے گا، اور 47% لوگوں نے کہا کہ کورونا ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش برابر سطح پہ لوگ کھڑے ہیں۔ آپٹیمزم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ 42% ہیں، اور جن لوگوں کو مایوسی ہے کہ اس کو سال کے اختتام پر ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، وہ 47% لوگ ہیں۔ تو یہ تو پبلک پرسیپشن کی بات ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ علاقے جو کم ترقی یافتہ ہیں، جیسے قازقستان ہے، جیسے جارجیا ہے، اس طرح کے علاقے، یہاں جب لوگوں سے سروے کیا گیا تو ان کی اکثریت نے کہا، وہ بڑی آپٹیمسٹک تھی اکثریت، بڑی امید افزا ان کے جوابات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ ختم ہونے والا ہے۔ مثلا قازقستان کے 65% لوگوں نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا سال کے آخر تک۔ جارجیا کے 63% لوگوں نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان بھی ان آپٹیمسٹک پر امید لوگوں میں اور پر امید معاشروں میں شامل ہے، جہاں 59% لوگوں نے یہ کہا کہ ختم ہو جائے گا سال کے آخر تک، اور ملیشیا میں 60% لوگوں نے کہا کہ ختم ہو جائے گا۔ گویا وہ دنیا جو شاید نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے، وہاں لوگوں کی زیادہ تعداد پر امید ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ دنیا کے معاملات بڑے مختلف ہیں۔ جاپان میں صرف 11% لوگ پر امید ہیں کہ سال کے آخر تک یہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ میں صرف 28% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سال کے اختتام تک ختم ہو جائے گا، اور برطانیہ میں صرف 20% لوگ یہ امید رکھتے ہیں۔ 80% گویا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سال کے آخر تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپٹیمزم ہے، یہ جو پر امیدی ہے، یہ ان علاقوں میں زیادہ ہے جو جہاں تعلیم نسبتاً کم ہے، جہاں اویئرنیس نسبتاً کم ہے، اور جہاں لوگ زیادہ ترقی یافتہ ہیں یا زیادہ لوگ جانتے ہیں، وہاں یہ نسبت یا یہ یوں کہیے کہ یہ تعداد کم ہے ان لوگوں کی۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں آپ کو کتنا اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، یا آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو کتنا خوف ہے کہ یہ مرض آپ کو لاحق ہو سکتا ہے۔ 66% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، اور 30% لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی 66% لوگ ابھی بھی دنیا میں اس خطرے میں مبتلا ہیں کہ آج یا کل ان کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور 30% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی
آپٹمزم کم ہے، پر امیدی کم ہے، زیادہ لوگ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو حکومتیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں ٹھیک طرح سے معاملات کو دیکھ رہی ہیں؟ اکثریت کا خیال ہے کہ حکومتیں ٹھیک طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور اقلیت 34%، 34% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حکومتوں نے اس معاملات کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کیا۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے اس سروے کے مطابق جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت خراب ہوئے ہیں۔ فلپائن اور پاکستان ان ممالک میں ہیں جن میں 88% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات کورونا کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے آخر تک ختم نہیں ہوگا، لیکن ترقی پذیر ملکوں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، 59% کہ یہاں کورونا جو ہے سال کے آخر تک ختم ہونے والا ہے۔ میرے نزدیک اس پر امیدی کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے، لوگ اس طرح سے اس کی شدت کو محسوس نہیں کر رہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس نوعیت کا عذاب ہے جو ایک طرح سے مسلط ہو گیا۔ اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کوئی مذہب رکھتے ہیں، مسلمان ہیں زیادہ، مثلا پاکستان میں یا ملیشیا وغیرہ میں، تو وہ توکل پہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور یہ وبا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال پر امیدی ایک اچھی چیز ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن اوورآل یہ پکچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ کیا یہ کرونا جلدی ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن لوگوں کی پرسپشن یہ ہے، اکثریت کی، کہ یہ جو کرونا ہے وہ ابھی ختم ہونے نہیں جا رہا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سال کے اختتام پر یہ ختم ہو جائے۔ یہ بات آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے آنے والے دنوں میں یہ وقت بڑھتا ہے سال کے اختتام تک، یعنی اگلے 5-6 مہینے میں ختم نہیں ہوتا اور آگے بڑھتا ہے، تو کیا ہم نے اس کے لیے اپنی تیاری کر لی ہے؟ تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ خدا نخواستہ اس کا دورانیہ بڑھتا ہے تو پھر ہم نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔